اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ اے نبی، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی مہربانی سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمان میں موجود ساری چیزوں کا مالک ہے، اور سخت تباہ کرنے والی سزا ہے حق قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہش کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ سب پر حاوی اور حکمت والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی یعنی ایشور یعنی اللہ کے یعنی پچھلی قوموں کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تمہیں فرعون سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیف دیتا تھا، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچائے رکھتا تھا۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی 6 آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کی 14 نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کے پہلا رکوع جس میں 6 آیتیں ہیں، جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے، مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی سورت ہے۔ یعنی اس وقت مکے میں ظلم ستم کا دور تھا، یعنی انتہا کو تھا۔ ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسی حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ ابراہیم نازل کرتا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مکے کے جو مشرک ہے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہونے پر فخر کرتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتا ہے اور ان کو یاد دلاتا ہے، دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو ہے جس قوم میں پیدا ہوئے، عراق کے اور شہر میں، وہاں بھی بت پرستی عام تھی۔ انہوں نے بھی جب اللہ کی طرف دعوت دی تو ان کے خود والد، ان کے قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس شہر سے نکالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں ہجرت کر جب فلسطین آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کس طرح سے بلند کیا۔ تو تم جو آج مکے کے مسلمانوں کو جو ظلم ڈھا رہے ہو،
وہ جو ہجرت کر کر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ بھی ان کا بول بالا کرے گا۔ مکے کے آخری دور کی صورتوں میں سے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اب ہم اس کے 6 آیتوں پہ غور و فکر کریں گے۔ الف لام را، اے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اے نبی یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھاتا ہے اور وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے نبی یہ کتاب جو ہے اللہ نے اتاری ہے، ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، تاکہ لوگوں کو جو ہے تم تاریکی میں سے، اندھیروں میں سے، جو مشرک جو ہے مکے کے جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ ان کے رب کی مہربانی سے اس خدا کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس خدا کے راستے پر، اس اللہ کے راستے پر جو تمام کائنات کا رب ہے، جس نے تمام کائنات بنائی، اس رب کی مہربانی سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے فرما رہا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ انسان کے اندر اگر ایمان کی روشنی نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے، وہ روشنی نہیں ہے انسان کے اندر، تو وہ خالص ایک مٹی کا ڈھیلا یا خون کا لوتڑا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے اندر اگر ایمان نہیں ہے، یہ روشنی نہیں ہے، یہ نور نہیں ہے ایک اللہ کا، تو یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلے ہی دنیا میں اس کے پاس بہت مال و دولت ہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ روشنی نہیں ہے جو نبیوں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے روشنی لائی، یعنی ایک اللہ کی عبادت، وہ اگر روشنی نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، ایک جانور سے بدتر انسان ہے۔ اگر انسان کے اندر وہ روشنی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ ان کو تاریکی سے نکالو، یعنی اندھیروں سے نکالو، روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی مہربانی سے اس خدا کی راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جو ہے تو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی تمام کائنات کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ انسان کے اندر جو وسوسے، اس کے اندر جو خیالات آتے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ انسان کو راستہ دکھانا، ہدایت دینا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے انسانوں کو یہ جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے ان تک پہنچاؤ۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور زمین و آسمان میں موجود ساری چیزوں کا مالک ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک ہے، اور سخت تباہ کرنے والی سزا ہے حق قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جو حق کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے سخت حق قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سخت تباہ کرنے والی سزا ہے۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا آج سے 1400 سال پہلے جو اس کا انکار کر رہے تھے، اور آج بھی جو اس قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں،
ان کے لیے سخت تباہ کرنے والی سزا ہے۔ یعنی یہ حق، یعنی یہ جو قرآن مجید حق ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس کو راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو یہ قرآن مجید نازل ہوا، جو اس حق کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے۔ پھر اس کے تیسری نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو دنیا میں لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور جو لوگ جو ہے اللہ کے راستے سے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہش کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یعنی جو لوگ جو ہے دنیا کی زندگی کو ہی میں سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو تکلیف دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کو روکتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ بھی ان کے خواہش کے مطابق ہو، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہ راستہ بھی جو ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید پیش کر رہے ہیں ان کے خواہش کے مطابق پیش کرے، ان کے دل میں جو خواہش ہے اسی کے مطابق یہ پیش کرے، یعنی خواہش کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ وہ راستہ بھی ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، یہ لوگ جو ہے گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بھی نبی بھیجے تو جس قوم میں بھی بھیجے، جس ملک میں بھی بھیجے، تو اس کی جو زبان ہوتی تھی انہی کی زبان میں اپنا کلام پیش کرتا تھا۔ مشرکین مکہ جو ہے یہ اعتراض کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو تم جو قرآن مجید پیش کر رہے ہو یہ عربی زبان میں ہے، تو ہماری خود کی زبان ہے، یہ کوئی دوسری زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی دنیا میں جب بھی اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، جس قوم میں بھی بھیجے انہی کی زبان میں وہ کلام بھیجا۔ اس نے اپنے قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، تاکہ ان کو وہ اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم میں جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو نبی کی بات کو مانتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور جو جس کے دلوں میں ٹیڑھا ہوتا ہے، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی فطرت یعنی انہوں چاہتے ہی نہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ آئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ سب پر حاوی اور حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب پر حاوی اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ اس سے پہلے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی یعنی پرانی تاریخ یعنی پرانے تاریخی واقعات سے سبق آمیز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اور وہی بات کہہ رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اس لیے آپ پورے دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی بات کہہ رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اس سے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف اپنی قوم کی ذمہ داری تھی، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دنیا کی ذمہ داری، اس لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو کہا، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو کہہ رہا ہے۔ تو وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ رہا ہے کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کی 36 نمبر کی آیت میں کہتا ہے، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم سے کہے تھے اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں اللہ کا احسان۔ کیا احسان یاد دلا رہے ہیں؟ اس نے تمہیں فرعون سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیف دیتے تھے۔ فرعون جو ہے تم کو جو سخت تکلیف دیتے تھے اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے عذاب سے بچا کر اپنی قوم کو بچا کر لے جاتے ہیں، اور قوم جب بگڑ جاتی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام جو راستہ بتا رہے ہیں اس سے بھٹک جاتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو فرعون، اس نے تمہیں فرعون سے یاد رکھو جو اس نے تم پر، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیف دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہارے لڑکیوں کو زندہ بچائے رکھتے تھے۔ یعنی فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو جو فرعون کے عذاب سے بچایا، تو وہ احسان موسیٰ علیہ السلام ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے قوم کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جو آزمائش تھی اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی انسان پر اگر مصیبت آتی ہے تو اس پر بھی انسان صبر کرتا ہے، شکر بجلاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا نافرمانی کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت بھی دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، تو اللہ آزماتا ہے کہ بندہ جو ہے شکر کرتا ہے کیا ناشکری کرتا ہے، اور کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے شکر کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے فرعون جو سخت ظالم تھا، جو تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، تو اس عذاب سے موسیٰ علیہ السلام اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں اپنی قوم سے۔ تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا۔ تو یہ تھا سورہ ابراہیم کے 6 آیتیں، یعنی پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے۔
قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کا پیغام جو ہے دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔